اب میں دعوت خطاب دوں گا سجادہ نشین آستانہ عالیہ بری امام سرکار اسلام آباد محترم و مکرم جناب پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب کو کہ وہ وحدت امت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ محترم و مکرم جناب پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ میں نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں جناب حضرت علامہ مولانا جواد حسین نقوی شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو وحدت امت کے حوالے سے اس کانفرنس کا حصہ بنایا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں حضور علیہ السلام کے پیٹرن یا ان کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے اتنے اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ کسی کا دل کبیدہ نہ ہو، اور میرا پیغام جو میں حضرت بری امام سرکار کی نگری سے لے کر چلا ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ علامہ صاحب، میں آج سے کچھ عرصہ قبل مجھے دعوت دی گئی ایک کانفرنس کے لیے، اور اس کانفرنس کا انعقاد اس وقت کے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف صاحب نے کیا، جس میں پورے ملک سے 450 علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ کانفرنس کے آغاز سے ہی سب نے اپنی تقاریر کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے مزین فرمایا، اور یہ سلسلہ آگے یوں ہی چلتا رہا۔ تو میں نے جب مختلف علماء اکرام کی تقاریر سنی تو چونکہ میرا نمبر ذرا دور تھا، اور ہمارے ایک علماء میں سے ایک صاحب تھے، انہوں نے کچھ ایسی ضد کر دی کہ وہ مائک جس طریقے سے چلنا تھا وہاں سے نہیں چلا، وہ دوسری سائڈ سے چلنا شروع ہو گیا۔ تو مجھے یوں لگا کہ شاید اب میری باری تو نہیں آئے گی آج کے دن، لیکن میں نے جب کچھ 7-8 علماء و مشائخ کی تقاریر سنی جو کہ سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے داعی تھے، اور وہ معاشرے کے ایک بڑے طبقے کو ریپرزینٹ بھی کرتے تھے، تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ ان لوگوں کی ان باتوں کے باوجود بھی اگر معاشرے میں تفرقہ و انتشار ہے تو مسئلہ تو کہیں نہ کہیں ہے۔ تو میں نے مجبوراً اس محفل کے اصولوں کے خلاف چلتے ہوئے، جہاں پر سردار یوسف صاحب کو سب لوگ مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ آپ نے کانفرنس کا انعقاد کرایا، تو میں نے اٹھ کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ میں اس کانفرنس کے طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہوں، لہٰذا میں واک آؤٹ چاہوں گا یہاں سے۔ تو بھلا وہ سردار محمد یوسف صاحب کا کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا اور مائک میرے حوالے کیا، تو میں نے وہاں پر ایک عرض کی کہ اگر ان تمام علماء و مشائخ کی موجودگی میں پھر بھی تفرقہ بازی اپنے عروج پر ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ ڈسپلے میں ہے یا کسی گودام میں مسئلہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی طبقے کا عالم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی بات کر رہا ہو اور اس کا پیروکار کسی اور راستے پر چل رہا ہو۔ تو لہٰذا آپ کو ان تفرقات سے باہر نکلنا ہوگا، اور میں اس کانفرنس کا واحد بندہ تھا کہ جس نے سردار محمد یوسف کو مبارکباد پیش نہیں کی۔ میں نے کہا یہ تو آپ کا کام تھا جو آپ نے سر انجام دیا، آپ وفاقی وزیر مذہبی امور کے، میں آپ کو مبارکباد اس وقت دوں گا جب آپ اس تفرقہ بازی کے جن پر قابو پانے کے لائق ہو جائیں گے۔ گو کہ آپ اس تفرقہ بازی کے جن کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اس میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی تو پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو میں اس دن مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آپ کے دفتر میں حاضر ہوں گا۔
سردار صاحب کو میں نے کہا کہ میں، چونکہ آپ نے تجاویز کی بات کی تھی، لوگ یہاں پر تقاریر کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک تجویز دوں گا اور مجھے امید ہے کہ اس تجویز کے بعد شاید کوئی تجویز نہ آئے گی۔ تو کچھ جو صاحب علم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو برا بھی منایا، انہیں لگا کہ یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ ایسی بات کر رہا ہے کہ میں ایسی تجویز دوں گا کہ اس کے بعد کوئی تجویز نہ آ سکے گی۔ تو سردار صاحب کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے میری تجویز سننے کی ہمت کی، اور میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ تفرقہ بازی سے اجتناب چاہتے ہیں اور واعتصموا بحبل اللہ کی حقیقی معنوں میں عکاسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر مسلکی کتب سے ہٹ کر دین کی کتاب کی طرف آنا ہوگا۔ آپ کو ہمارے تعلیمی نصاب میں اسلامیات کے سبجیکٹ کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جب اسلامیات کا سبجیکٹ دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس میں تو ٹھیک فرسٹ ایئر کی کلاس میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ ہاتھ اٹھا لیں، سنی ہاتھ اٹھا لیں، تو آپ نے معاشرے کو تو وہیں سے تقسیم کر دیا۔ جن لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے، یہ تو میرا ساتھ بیٹھا ہوا دوست تھا، لیکن اس دن اس کو پتہ چل گیا کہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص تو شیعہ ہے، تو آپ نے تعصب تو ویسے ہی پھیلا کے رکھ دیا۔ تو اگر آپ اس تعصب کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دین کی کتاب پر زور دینا ہوگا، آپ کو مسالک کی کتاب سے ہٹ کر دین کی کتاب کو نصاب کا حصہ بنانا ہوگا۔ الحمدللہ مجھے یہ احساس حاصل ہے کہ اس ناچیز کی تجویز پر قرآن کریم کی ترجمہ کے ساتھ تعلیم کو نصاب کا حصہ بنایا گیا، جس کو بعد میں سینیٹر بلیغ الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پر نافذ کیا۔ پھر مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پر مزید کام کرنا چاہیے، اور میں نے علی محمد خان صاحب سے کہہ کر اس کو متفقہ قرارداد کے طور پر منظور کروایا۔ تو یہ سارا معاملہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو علماء حضرات یہاں پر ابھی بات کر گئے وہ تمام معاشرے کے ایک بڑے حصے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرا جو پیروکار ہے، جو میرا مرید ہے، اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو وہ کسی غلط راستے پر چلے گا۔ تو اگر میرا مرید کسی غلط راستے پر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، میں اسے صحیح طریقے سے قائل نہیں کر سکا، یا میرے اپنے افعال اور اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میرا مرید میرے راستے پر چلتا۔ تو ہمیں صرف واعتصموا بحبل اللہ کو سمجھانا نہیں ہوگا، ہمیں تھوڑا سا آگے بھی چلنا ہوگا۔ ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ اسی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اخوت سے بھرتا ہے تو یہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اور جب تم لوگ ایک گڑھے کے قریب تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم شیعہ سنی کی گردان الاپ کر ہم معاشرے میں نفاق پیدا کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا وہ رستہ ہے اس کے مخالف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں نماز کا بڑے اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے، ہمیں دیگر معاملات کا بھی بتایا جاتا ہے، لیکن جب بات تفرقہ بازی کی آتی ہے تو ہمیں صرف واعتصموا بحبل اللہ تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ عوام الناس کو یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آپ نے ایک بڑا سافٹ میسج اللہ کا لوگوں تک پہنچا دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اب تھوڑا سختی کی طرف آئیے۔ اب یہ بھی بتائیے کہ اسی اللہ نے یہ بھی کہا کہ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے واضح حکم ہونے کے باوجود تفرقہ ڈالا اور اختلاف میں پڑے، اور انہی کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب جو آیا مبارکہ عذاب کا اندیہ دے رہی ہے، ہم نے اس کو تو لوگوں تک نہیں پہنچایا، ہم صرف واعتصموا بحبل اللہ کی گردان لیے پھر رہے ہیں۔ ہمیں عوام الناس کو یہ بتانا ہوگا کہ تفرقہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صرف اطلاق عام لوگوں پر نہیں کیا، بلکہ انبیاء کو بھی فرمایا کہ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور یہ جب اطلاق انبیاء اکرام پر ہو رہا ہے تو آپ سوچیں اگر عوام الناس اس کی مرتکب ہوگی
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آیہ مبارکہ کا رد کرتے ہوئے جا رہے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سزا کیا مختص کرتے ہیں کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے لوگ دنیاوی زندگی میں رسوا ہوں گے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اب روز محشر سخت سے سخت عذاب میں اٹھائے جائیں گے. اب یہ وہ آیات ہیں، یہ کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ آپ قرآن کی ایک بات کو مان کر دنیا میں فلاح نہیں پا سکیں گے، آپ کو آخرت میں جنت کی طرف نہیں بھیجا جائے گا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان آیات کو بیان کریں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. لیکن ہم ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، کہ جو اہل علم نے کتاب کی بات میں اختلاف ڈالا یہ محض اپنی ذاتی اناد کی اور ضد کی وجہ سے ڈالا، ورنہ دین کی بات میں اختلاف نہیں تھا. میں جب جہاں موقع ملتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس محفل میں اپنی ایک عرض ضرور پیش کرتا ہو جاؤں کہ جو صاحبان علم موجود ہیں، صاحب اقتدار موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ بہت ہو گیا، یہ تفرقہ بازی والا، یہ شیعہ سنی دیوبندی وہابی والا کھیل بہت ہو گیا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ علماء دین کو پریفرنس دیں، آپ علماء دین کو سٹیجز پر بلائیں، آپ علماء دین کی تقاریر کو سنیں. میرا یہ ماننا ہے اور میرا اس کے اوپر ایمان اس طریقے سے جیسے روز محشر پر ہے کہ جو مسلک کا عالم ہوگا وہ آپ کو مسلک کی کتاب میں سے بیان کر کے بتائے گا، لیکن جو دین کا عالم ہوگا وہ آپ کو دین کی کتاب میں سے بیان کر کے بتائے گا. تو عالم دین اور عالم مسلک میں فرق کرنا ہوگا، اور جب تک ہم یہ فرق واضح نہیں کریں گے، ہم جب تک اسی طرح عالم مسلک کو عالم دین سمجھتے رہیں گے تو پھر ہم میں اختلافات ختم نہیں ہو سکتے. اولیاء اللہ کا ایک وصف رہا ہے کہ ان کے در پہ جب بھی کوئی آیا وہ خیر ہی لے کر گیا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی خیر بانٹیں. جو لوگ ہماری محفلوں سے آگاہ ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے پیر ہاؤس پر جب بھی محفل ہوتی ہے تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا، اس میں کوئی دیوبندی وہابی نہیں ہوتا، اس میں فقط مسلمان ہوتے ہیں، اس میں فقط ایمان والے ہوتے ہیں. اگر آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی شیعہ کو تو مخاطب نہیں کیا، کسی سنی کو مخاطب نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مخاطب کیا تو ایمان والوں کو مخاطب کیا. تو ایمان والا بننے کے لیے ہمیں ایمان کے راستے پر چلنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اہل ایمان کی بھی ضرورت ہے اور علماء دین کی ضرورت ہے کہ وہ سٹیجز پر آئیں اور دین حق کو بیان کریں. اور میں آخری بات جواد نقوی صاحب کے حوالے سے کہ آپ کا محبت نامہ ملا تو میں اس نگری سے یہاں پر آیا. عموماً میرا یہ مزاج نہیں کہ میں اتنے دور کا سفر کروں، لیکن چونکہ آپ کو سنا تھا اور میں خود اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ باطل کے سامنے ڈٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مذہب کے سامنے ڈٹیں، آپ صرف اسی کو باطل گردانیں. باطل کے سامنے ڈٹنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے فرقے کے اندر بھی باطل لوگوں کے سامنے ڈٹ جائیں. جہاں پر آپ دیکھیں میرے فرقے میں کوئی غلط ہے، آپ اس غلطی کی نشاندہی کریں، آپ اس کو تنبیہ کریں، اس کو روکیں. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے کفار کے سامنے جا کے سینہ سپر ہو گیا. آپ بھی تو مسلمانوں کے سامنے سینہ سپر ہوئے، آپ نے ان کے خلاف علم اٹھایا. تو آج ہمیں بھی ضرورت اس چیز کی ہے اگر میں بحیثیت پیر کسی خانقاہ کا سجادہ نشین ہوں تو اگر میرا مرید کوئی غلط عمل کرتا ہے تو مجھے چاہیے کہ اگر وہ عمل قرآن و سنت کے منافی ہے تو میں وہیں پر اس کو ٹوک دوں. اور الحمدللہ میں جب بھی مزار شریف پر جاتا ہوں حاضری پیش کرنے کے لیے، میں اگر دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ اگر میرے اس دربار شریف کو سلام کرنے کے مطلب کو غلط لیں گے، سجدہ تصور کریں گے، تو باخدا میں ایسے عمل سے رک جاتا ہوں تاکہ کسی کو غلط پیغام نہ پہنچے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء دین حضرات سامنے آئیں، اپنے مسلک میں موجود باطل لوگوں کے سامنے ڈٹ جائیں، اور جب آپ مسلک میں موجود باطل لوگوں کے سامنے ڈٹیں گے تو حق والے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اور جب حق والا ساتھ دیں گے تو ہم اس جیسی شخصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی ان کے پیچھے رواں دواں ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.